رَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، میرے پیغمبر جب میری مدد آئی بدر کے مقام میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، سامان بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، چھڑی کھجور کی چھڑی، چند تلواریں، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا مگر دل میں کیا تھا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ دل میں، جس کے دل میں اللہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، جس کے دل میں اللہ نہیں، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، سخی ہے، شہید ہے، دل میں اللہ نہیں، فرمائے وہ کالا ہے، بالکل کھوٹا ہے، دل میں اللہ ہے، تقوی اور ایمان ہے تو میرے بھائیوں پھر بھی گزارا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے سر و سامان تھے، مال بھی نہیں، اونٹ بھی اتنے نہیں، لڑنے کے لیے طاقت بھی نہیں، صرف پتھر ہیں، چھڑی ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ اسلام کو غالب کریں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو غالب کریں گے۔ اللہ فرماتے تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، ہم نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ نبھایا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، میرے پیغمبر گھبرائے نہیں، یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں میرے سے ڈرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جزا فضا نہیں ہے، دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، ان کو بول دے گھبراؤ نہیں، اگر یہ 313 ہیں ہم 3000 فرشتے بھیج دیں گے ان کی مدد کے لیے، نیچے والے فرشتے نہیں، نیچے بھی فرشتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے، کوئی کھیتی والے، کوئی بیڑی والے، کوئی بارش والے، کوئی ہمارے ساتھ، کوئی مسجد کے دروازے پہ، کوئی لکھنے والے، نظام الہی ہے، ہم اوپر سے نوری مجاہد بھیجیں گے۔ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے دل میں میں ہوں، وَلَا تَحْزَنُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے، اوپر رہو گے، اعلیٰ رہو گے، کامیابی ہوگی، شرط ہے کہ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے دلوں میں ایمان ہو۔ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، خوف دل میں ہوتا ہے، غم اوپر ماتھے میں، بندہ پریشان ہوتا ہے تو دوست پوچھتا ہے کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ اللہ نے فرمایا دونوں چیزیں دل سے نکال دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو، جس کے دل میں اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، ظاہر ظہور بہت کچھ نظر آتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں غالب کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ بلا ان تصبروا، ہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وَتَتَّقُوا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، جو بندہ اللہ سے ڈرے صبر کا دامن بھی نہ چھوڑے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر بھی کہ میرا مالک اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، اللہ فرماتے ہیں تصبروا وتتقوا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، متقی ہو کے رہنا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، پیچھے 3000 کا وعدہ کیا، اگر پھر اور بھی صبر کرو، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، میں 5000 کی فوج اتار دوں۔ بہرحال بھائیو جنگ بدر لگی، صفیں بنی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا انصار سے آؤ۔ انصار نکلے تو مکے والوں نے کہا انصاریوں واپس ہو جاؤ، تمہارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے مدینے والوں سے، ہمارا جھگڑا اپنوں سے ہے، علی سے ہے، صدیق سے ہے، عمر سے ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہیں، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، خون خون سے لڑے گا۔ انصاریوں واپس ہو جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم اپنوں سے لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، حمزہ جی یا رسول آؤ میدان میں۔ میرے بھائی اس وقت ایسے ہوتا تھا، ادھر صف میں کافر کھڑے ہیں، ادھر سب مسلمان کھڑے ہیں، تو اکیلے اکیلے آ کے للکارتے تھے میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ کوئی ملاکھڑا کرتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ سر پہ پگڑی مبارک ہے، داڑھی سے منہ مبارک سجا ہوا ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، صبر بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ ادھر سے کافر آتا، ادھر سے صحابی آتا، آمنا سامنا ہوتا، وہ بھی وار کرتا۔ ایسے پہلوان کشتی کھیلتے ہیں کہ تو پہلے وار کر میں بعد میں، ملاکھڑا ہوتا ہے، کبڈی ہوتی ہے، اس دور میں ایسے ہوتا تھا۔ ایسے نہیں کہ گھمسان کی جنگ لگ جائے، ادھر سے کافر آیا، ادھر سے صحابی آیا، یہ مر گیا، کافر نے مار دیا، فرمایا یہ شہید ہو گیا سیدھا جنت میں، اگر کافر کو مار دیا تو یہ غازی ہو گیا، یہ بھی جنت ہے۔ غازی بننا بھی جنت ہے، شہید ہونا بھی۔ کفر سے لڑے، نبی کے دشمن سے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دشمن سے لڑنا، اسلام کے لیے لڑنا، دین کے لیے لڑنا، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں۔ نماز تو ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کتنے احکامات ہیں، مگر اپنی جان کو رب کے حوالے کرنا کہ تلوار لگ جائے، میں مر جاؤں مگر میرے رب کا دین نہ مٹے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ تو میرے بھائیو، جنگ شروع ہوئی، ادھر سے صحابی، ادھر سے کافر، ادھر سے مومن ہیں، ادھر سے نبی کا دشمن، اپنے کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ ادھر سے ڈھیر ہوا، دوسرا آیا ڈھیر ہوا، تیسرا آیا ڈھیر ہوا، حضرت علی حضرت حمزہ لگے ہیں، صحابہ اور مل گئے، اتنے میں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے تھے، ایک حضرت عبد الرحمن کے دائیں، ایک حضرت عبد الرحمن کے بائیں، ایک کی عمر 11 سال، ایک کی عمر 13 سال۔ بچوں میں بھی جذبہ تھا، عشق تھا کہ اللہ کا دین ہو، اللہ کا دین رہے، اسلام ہو، امن ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، انصاف کا دور دورہ ہو۔ بچوں نے پوچھا، اچھا ابو جہل تو تھا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، ادھر قیادت، کور کمانڈری، سپاہ سالاری ابو جہل سنبھال رہے ہیں، ادھر محمد کریم سنبھال رہے ہیں۔ ابو جہل گھوڑے پہ سوار صفے بنوا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، دونوں بچوں نے میرے کندھے سے پکڑا اور پوچھا، چچا جی نبی کا دشمن کون ہے؟ سبحان اللہ، جو نبی کو بھونکتا ہے، نبی سے لڑتا ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبوت کو مانتا ہے، نہ اعجاز کو مانتا ہے، خدا کا دشمن ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا کرو گے؟ فرمایا لڑیں گے، ہمیں بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، یہ جبے والا، کبے والا، کلابے والا، ٹوپی والا، تلوار والا، یہ سجا ہوا انگریز کی طرح جس نے سارے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں، پھولوں سے سجا ہوا اور بڑے فخر و ناز میں کہ آج محمد کا ایک غلام نہیں رہے گا، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، محمد کی ذات کا بھی دشمن ہے، نبی کے ختم نبوت کا بھی دشمن ہے۔ بس ایسے اشارہ کیا اور دونوں بھاگے۔ اور اس سے پہلے بڑی عجیب بات ہے، جب مدینے میں انٹری ہو رہی تھی، انٹری جانتے ہو، لکھا جا رہا تھا
کہ جہاد میں کون چلے گا؟ یہ دونوں بھائی آئے، یا رسول اللہ ہم بھی جہاد پہ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بچے ہو، جہاد تو بہت بڑی عبادت ہے، وہاں تو پہلوانوں کا کام ہے۔ فرمایا نہیں، ہم ضرور چلیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو 11 سال کا ہو، 13 سال کا، یہ کیا بچہ لڑے گے جن سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی؟ اس دور کی بات ہو رہی، 1442 سال، ہم سے مونگ پھلی نہیں ٹوٹتی، 15 کلو کی 20 کلو کی تلوار اور زیرے پہن کر لڑنا ایمان کی بات ہے۔ تو کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ کشتی کھلا لو، ہم دونوں کبڈی کھیلتے ہیں، لڑتے ہیں دونوں بھائی۔ جو نیچے آ گیا ایک اوپر آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے، بار بار جب التجا کی حضور نے فرمایا وہ جو 13 سال والا، چلو تو چل، اور یہ چلے گا، چلو پانی تو پلائے گا، شہیدوں کو پانی پلائے گا، غازیوں کو پانی پلائے گا، مرہم پٹی ہے اور بہت خدمات ہیں۔ تو چھوٹا رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کشتی کھلاؤ، ہم کبڈی کھیلتے ہیں۔ جو نیچے آ گیا فرمایا ٹھیک ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں بولا، تو قبول ہو گیا، تجھے نبی نے قبول فرمایا اور تجھے کہا جہاد میں چل۔ یار تو بڑا ہے، میں بھی زور لگاؤں گا، تو بھی زور لگانا، تو خود نیچے گر جانا، میں تیرے اوپر آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مولوی تو نماز نہیں پڑھتا ہیں، ہمارا حال کیا ہے دیکھو تو صحیح، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو، دیکھ تو صحیح۔ وہ کان میں کہہ رہا ہے جب لڑیں گے نا تو بھی زور لگانا، میں بھی لگانا، تو تھوڑا سا نیچے آ جائے گا، میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ لفظ سنے اور حضور نے تبسم فرمایا۔ دونوں نے کشتی کھیلی، بڑا نیچے آ گیا، چھوٹا اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا چل پکڑ میری تلوار۔ میرے نبی نے اس کو اپنی تلوار دی جو اٹھائی نہیں جا سکتی تھی اور گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، خدا کا دشمن یہ ہے، دونوں ایسے اڑے جیسے شاہین اڑتا ہے۔ ایمان کی طاقت اور جذبے میں دونوں نے تلوار اٹھائی۔ ابو جہل صفوں میں بھاگ رہا تھا، ایک نے دائیں ایک نے بائیں اڑ کے حملہ کیا، ٹانگ کٹ گئی، بازو کٹا، ابو جہل نیچے گرا۔ تو بڑے دیکھ رہے تھے، انہوں نے سر قلم کر دیا تو رونے لگا، ہائے وہ مشرکو کافرو، وہ مکے والو، افسوس ہے کہ مجھے کوئی بڑا پہلوان مارتا، مجھے بچوں نے مار دیا۔ تو جب بڑا مرا تو گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی کہ قاعدے کے خلاف ہے، صف بندی ہے، یہ بڑا غلط نامہ ہو گیا کہ بغیر پوچھے پاچھے بچوں نے۔ تو جب جنگ لگی گھمسان کی تو میرے بھائیو رب العزت کی دربار میں کیا قبولت ہوئی، 70 کافر مارا گیا۔ کتنا؟ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ شہادت لگتی ہے، خون لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، مکے کے بڑے بڑے گرو 70 کے 70 شہید مر گئے، 70 پکڑے گئے، باغی بھاگ گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا، وہ دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ اسلام کو زندہ کیا، جنگ بدر لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنے، غازی بنے، حضرت حمزہ غازی بنے۔ تو میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنے، حیدر کرار بنے، شجاع بنے۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، ابو بکر کے زمانے میں وزیر قانون علی المرتضی، عمر کا زمانہ آیا، وزیر قانون حضرت علی، عثمان غنی کا زمانہ آیا تو وزیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورے میں، صلاح میں، فتاوے میں، فتویٰ آپ جانتے ہیں، طلاق دے دی کیسے ہوگا، نماز چھوٹ گئی کیسے ہوگا، غلط کام ہوگا کیسے ہوگا، زمین بانٹنی ہے، جائیداد بانٹنی ہے، علی المرتضیٰ بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر کا زمانہ آیا، دیکھو فقاہت تو دیکھو، ایک عورت آئی، پیٹ میں بچہ،
6 مہینے کا۔ کہنے لگی خلیفۃ المسلمین جی میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے سے زنا ہو گیا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں وکیل ہوں، میں خود گواہ ہوں۔ گواہ کہاں ہیں؟ میں خود کہہ رہی ہوں، یہ ایک نشانی ہے، اور میں اللہ سے ڈر گئی، مجھے آپ دنیا میں سزا دے دیں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں۔ آپ نے پھر پوچھا فرمایا ٹھیک ہے صحابی اس کو لے جاؤ، رجم کرو سنگسار۔ جب جانے لگے تو حضرت علی آ گئے، یہ کون ہے؟ فرمایا عورت آئی ہے، ایسا معاملہ ہے، تو آپ نے کیا حکم صادر فرمایا؟ فرمایا میں نے کہا اڑا دو۔ فرمایا نہیں، اس کو بلاؤ واپس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اندر جو کھڑا ہے اس نے کون سا برا کام کیا؟ قصور ماں نے کیا، اس کا تو قصور نہیں، بولو سبحان اللہ۔ قصور ماں نے کیا، اس بندے نے کیا، وہ دونوں کا قصور ہے، بیج اس نے ڈالا، پیدا رب نے کیا، کیا مانا تو 2 بندوں کا قاتل بنتا ہے؟ قیامت کے دن عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ فیصلہ منسوخ کرو۔ آج ابکر عمر فاروق خوش ہوئے، فرمایا جزاک اللہ علی، خدا تیرے اوپر رحمت فرمائے، اگر میں حکم دے دیتا یہ عورت قتل ہو جاتی تو قیامت کے دن اس بچے کا بدلہ کون دیتا؟ ایک اور زمانہ آیا، ایک بندہ بوڑھا، عورت بھی بوڑھی، کتنے سال کے بعد 17 سال 18 سال کے بعد بوڑھوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ جوان بچے تھے، بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ منصوبہ بندی کی مگر کوشش کی اولاد نہ ہو۔ بڑھاپے میں میاں بھی بوڑھا اور بیوی بھی، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کمزور ہوا، ڈوڈو شروع ہوئی محلے میں، گاؤں میں، بابا یہ عورت جو ہے نا بوڑھی خراب ہے، اتنے سال بچہ پیدا نہیں ہوا، لگتا ہے نعوذ باللہ اس نے خیانت کی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے، حلال کا ہے۔ جب یہ معاملہ بڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آئے کہ یہ مسئلہ ہے، لوگ ہمیں لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ ناجائز بچہ ہے، اتنے سال بچہ ہوا نہیں، حالت یہ ہے کہ بوڑھا ٹیک لگا کے اوپر اٹھتا ہے اور یہ بچہ آ گیا۔ فرمایا آؤ، بچے کو بٹھایا، عورت کو بٹھایا اور بوڑھے سے کہا چچا جی، اور بوڑھا بھائی ذرا کھڑا ہو جائے۔ تو بوڑھا اٹھا بیچارہ سے، بوڑھا ایسے کر کے اٹھا، فرمایا بیٹھ جا۔ بچے کو اٹھاؤ، تو بچہ بھی ذرا زور لگایا، اس نے بھی ایسے۔ فرمایا بچہ اسی کا ہے، اس لیے کہ نطفہ بھی کمزور ہے، باپ بھی کمزور ہے، ماں بھی کمزور ہے، یہ بچہ حلال کا ہے حرام کا؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں لمبا موضوع ہے، وقت تھوڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی جہاد کیا، کتنوں کو مارا، اور نبی کی دعا سے کبھی ہارے نہیں، دکھ میں سکھ میں ہر حال میں نبی کے ساتھ رہے۔ حسن پیدا ہوا، حسین پیدا ہوا، کلثوم پیدا ہوئی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ٹائم آیا غربت کا زمانہ مدینے میں، بچے بیمار ہوئے، حسن حسین بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر چلو آج چلتے ہیں، سنا ہے میرے نواسے بیمار ہیں، تبا پرسی کے لیے دعا کے لیے۔ جب آئے علی بھی پریشان، فاطمہ بھی پریشان، بچے بیچارے دونوں پڑے ہیں، حضرت کلثوم بھی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے دعا مانگی تو ابو بکر صدیق نے کہا علی یار کو منت مان لے۔ کیا کر؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منت مان، اللہ تیرے نام پہ 100 روپے دوں گا، 5 روپے دوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، اللہ سے دعا کر۔ اتنے دن ہو گئے، بچے بیچارے یوں ہو گئے، بیماری ہے۔ تو حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا بھائی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، نبی واپس آئے تو حضرت علی نے فرمایا میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔
اللہ یہ میرے لال، یہ میرے جگر حسن و حسین یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں نے منت مانی۔ فرمایا میں نے بھی مانی، تجھے روزہ اور مجھے نہ ہو۔ اماں کو بھی روزہ، شہنشاہ کی بیٹی، سردار دو عالم کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ، علی کو بھی روزہ۔ صبح ہوئی، نہ روزے رکھنے کے لیے کچھ ہے نہ افطاری کے لیے کچھ ہے۔ فرمایا علی جاؤ یہودی کے پاس کچھ محنت کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے محنت کرنے کے لیے، کچھ مال ملا، پیسے ملے۔ شام کو واپس آئے، آٹا خریدا، روز افطاری کا ٹائم آیا، مال بنایا، سامنے مال رکھا ہے کہ اب اذان ملے گی روزہ افطار کریں گے۔ اتنے میں آواز آئی باہر سے، ٹھک ٹھک ہوئی، دروازہ کھڑکا۔ حضرت علی باہر گئے، کون؟ فرمایا انا مسکین، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، کچھ نہیں، خیرات چاہیے۔ آئے، جو روٹی تھی، جو افطاری کے لیے سامان تھا اٹھایا، اپنا حصہ اٹھانے لگے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کدھر؟ فرمایا مسکین باہر کھڑا ہے، کہتا ہے مجھے بھوک ہے، اتنے دن سے گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا میرا حصہ بھی دے دے۔ کیا ہے سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ میں انشاءاللہ آیت پڑھ کے بتاؤں گا کہ علی یہ کر رہا ہے، عرش والا دیکھ رہا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی مر جائے، بہن مر جائے، رشتہ دار مر جائیں، میرا کیا جائے، میرا اپنا پیٹ بھرے، میں تو خوش رہوں، میری فریج بھری رہے، ہمارا کیا کو مرے کو جیے، ہم اپنی نماز اپنا روزہ، اللہ اللہ، ہمارا کس سے کو واسطہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے جیسا مردود دنیا میں نہیں۔ خالی پانی پہ روزہ افطار کیا، صبح روزہ رکھا، پھر دوسرا دن آیا، محنت کی، شام کو مال بنا۔ جب روزے کا ٹائم آیا، باہر سے پھر دستک آئی، من دق الباب انا یتیم، میں یتیم ہوں، نہ میرا ابا ہے نہ میری مما ہے، گھر میں کچھ نہیں، علی تیرے دروازے پہ آئے، جو کچھ پکا تھا وہ بھی۔ دوسرا دن رات گزر گیا، سارا دن روزہ، شام کو جو بنا وہ بھی گیا۔ میرے بھائیوں امتحان تھا، ایک کھجور کھا کے پانی پی کے روزہ رکھنا، 2 کھجوریں کھا کے پانی پی لینا۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا اماں 3 دن 7 دن مہینہ آپ کے گھر میں سالن نہیں، روٹی نہیں، آپ اور محمد کریم کیسے گزارا کرتے ہیں؟ فرمایا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، 1 کھجور کھا لی، پانی پی لیا، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ سجدہ چھوٹتا ہے۔ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ سجدے میں منہ سے نکلتا ہے، سوتے ہیں تو اوپر سے بھی فارغ نیچے سے بھی فارغ، نہ وضو قائم ہے نہ سجدہ قائم ہے۔ اور بڑی قیمتی بات ہے، کہنے کی بھی ہے نہیں بھی، تو پھر قضاء حاجت۔ فرمایا جب کھاتے اتنا ہے تو جیسے بکری مینگنی دیتی ہے ایسے پیٹ سے مال نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بولو سبحان اللہ۔ تیسرا دن آیا، روزہ رکھا، اماں نے بھی رکھا، حیدر کرار نے بھی رکھا۔ شام کو دروازہ کھٹکا، کون؟ انا قیدی رہا ہوا ہوں۔ قیدی جانتے ہو، ایک جیل کا قیدی، ایک زمانے کا مارا ہوا۔ اچھا، پیٹ یوں ہو گیا، 3 دن روزہ رکھا اور 3 دن افطاری والا سامان۔ صبح ہوئی، علی آئے، دیکھا، حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ آج تیری دعوت کھانی ہے، میں محمد آ رہا ہوں تیرے گھر میں روٹی کھانے۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرت علی نے سوچا 3 دن وہ ہو گیا، آئے کا انعامدار کو بلاتے ہیں تو آتے نہیں، خود آتے ہیں، آج خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، ذرا مال تیار ہو۔ گھر گئے، حضرت فاطمہ سے فرمایا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرور دو جہاں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ
میرا بھی سردار تیرا بھی ابا سردار آج خود آ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ علی کہہ کے واپس آئے، دل میں پریشانی ہے، نبی آئے گے تو کیا کھلائیں گے، نہ پانی نہ کھجور نہ روٹی نہ آٹا نہ چاول نہ بریانی۔ پتہ وہ چلا، خوشبو آنے لگی، اماں نے دسترخوان بچھانے لگا شروع کیا، برتن بھی عجیب، کھانا بھی عجیب، مال بھی عجیب۔ علی آئے، نبی ابھی پہنچے نہیں۔ فاطمہ یہ مال کدھر سے آیا؟ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی پتہ نہیں مال کدھر سے آیا۔ دسترخوان بھی بچ گیا ہے اور مال بھی تیار ہے، بڑے بڑے عمدہ کھانے۔ نبی علیہ السلام آئے، جب آئے تو اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، امتحان اللہ لیتا ہے، بدلہ ضرور دیتا ہے۔ قرآن آ گیا علی کی سخاوت میں، شجاعت میں، صبر میں، تحمل۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے محمد کریم مبارک دے علی کو جس نے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تیرے دکھلانے کے لیے نہیں، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں، یہ کیوں کھلایا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی نہیں ہے کہ آج میں نے مال کھلایا کل کو بلاؤں گا ادھر میرے موٹر سائیکل کو کپڑا لگا دے، میرا جوتا صاف کر دے، میرے گھر کا جھاڑو دے دے، کیوں؟ وہ بیچارے نے کھانا کھایا تھا، اس کا اس کے اوپر احسان ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، احسان کا بدلہ کون دے گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ علی مبارک ہو، دسترخوان جنت والا، کھانے بھی جنت والے، کھانے والا محمد رسول اللہ۔ صدیق نے فرمایا علی حال سنا؟ فرمایا یار منت بھی پوری ہو گئی، بچے بھی ٹھیک ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ دل کالے کولو منہ کالا چنگا، یہ ڈوڑا ہے، شیر ہے۔ دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جی کو کوئی جیڑا کوئی اس نو پچھانے ہو۔ منہ چٹا ہے، دل کالا ہے، بندہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، جانور ہے۔ منہ تو چٹا ہے مگر دل کالا کسی کام کا نہیں، منہ کالا اور دل سفید ہے تو پھر بلال ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دل میں نورانی ہے، اے دل کو دل، ہاں دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ منہ کالا تے دل چٹا ہوئے تا دل یار پچھانے ہو۔ منہ کالا ہے دل سفید ہے، فرمائیے بلال ہے، رنگ تو کالا ہے مگر دل میں اللہ ہے، محمد ہے، جنت کے غلاموں کا سردار ہے۔ دل منہ سفید ہے، رنگ کا لال ہے، دل کالا ہے، ابو لہب ہے، جہنم کا سردار ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ فرمایا میرے بندیو، جو میرے راستے میں مر جائے، قتل ہو جائے تلوار سے، بم سے، کلاشن سے، راکٹ سے، میزائل سے، لا یقتل فی سبیل اللہ ویقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ وہ کہیں۔ فرمایا لا یشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ جنت میں ہیں، میرے پاس ہیں، میں ان کو روزی کھلاتا ہوں۔ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، وہ جنت میں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔
اور ایک شہادت کا ایک درجہ کہ ایک بندہ شہید ہو گیا، قیامت کے دن 70 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔